کبھی سوچا ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو کیا یہ سب کچھ بس ایسے ہی بے ترتیب ہو جاتا ہے، یا اس ساری افراتفری کے پیچھے بھی کوئی ترتیب، کوئی پیٹرن چھپا ہوتا ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈیں گے، اور اس کے لیے ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ایک بہت بڑے ایک تاریخی بحران کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات ہے اپریل 2025 کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا جو KSE 100 انڈیکس ہے وہ ایک ہی دن میں 7.3% گر گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک ریکارڈ توڑ گراوٹ، ایک ایسا جھٹکا تھا جس نے پورے مالیاتی نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میٹز گلوبل کی الفاظ دیکھیں، قتل عام۔ یہ صرف اعداد و شمار کی کہانی نہیں ہے، یہ اس دن مارکیٹ میں پھیلی ہوئی گھبراہٹ اور شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ ان الفاظ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں ماحول کیسا ہوگا۔ تو آخر ہوا کیا تھا؟ اس تاریخی گراوٹ کے پیچھے فوری وجہ تھی ایک بہت ہی جارحانہ امریکی تجارتی پالیسی۔ ہوا یہ کہ پاکستانی برآمدات پر ٹیرف جو پہلے 4 سے 5% تھا، اچانک بڑھا کر 29% کر دیا گیا۔ بس اس ایک فیصلے نے عالمی مارکیٹوں میں طوفان برپا کر دیا اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج اپنی تاریخ کی سب سے بڑی گراوٹ کی طرف چلی گئی۔ اچھا، تو اب اس ایک واقعے سے تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں اور ان بڑے مالیاتی نظریات کو سمجھتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ مارکیٹ آخر اس طرح کا برتاؤ کرتی کیوں ہے۔ تو سوال وہی ہے، کیا مارکیٹ کی چال مکمل طور پر افراتفری کا شکار ہے، یا اس میں کوئی سمجھ میں آنے والا پیٹرن بھی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں دو بالکل مختلف نظریات کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہاں دو بالکل الگ سوچیں آمنے سامنے آتی ہیں۔ پہلی ہے رینڈم واک تھیوری۔ یہ کہتی ہے کہ مارکیٹ کا کوئی بھروسہ نہیں، آج کیا ہوا اس سے کل کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، بالکل ایسے جیسے آپ سکہ اچھالیں، آپ کو نہیں پتا اگلی بار کیا آئے گا۔ دوسری طرف ہے مین ریورژن تھیوری۔ یہ کہتی ہے نہیں جناب، ایک اوسط قیمت ہوتی ہے، ایک سینٹر ہوتا ہے، قیمتیں ایک ربر بینڈ کی طرح اس اوسط سے بندھی ہوتی ہیں، آپ انہیں جتنا بھی کھینچ لیں اوپر یا نیچے، آخر کار وہ واپس اپنی جگہ اپنی اوسط پر آ ہی جاتی ہیں۔ اور یہ تصویریں ان دونوں نظریات کو بالکل واضح کر دیتی ہیں۔ بائیں طرف دیکھیں، رینڈم واک کا گراف ہے جو کسی بھی سمت میں جا رہا ہے، کوئی پیٹرن نہیں۔ لیکن دائیں طرف مین ریورژن کا گراف دیکھیں، قیمتیں اوپر نیچے تو ہو رہی ہیں لیکن بار بار ایک مرکزی لائن کی طرف واپس آ رہی ہیں، جیسے کوئی مقناطیس انہیں کھینچ رہا ہو۔ تو سیدھے الفاظ میں مین ریورژن ایک طرح کی مالیاتی گریوٹی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جو قیمتوں کو بہت زیادہ اونچائی یا بہت زیادہ گہرائی سے واپس ان کی اوسط یا حقیقی قیمت کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ چلیں اب ان نظریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے واپس پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں کی کہانی کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں نظریات کی روشنی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا کریش کیا تھا؟ کیا وہ بس ایک بے ترتیب واقعہ تھا، یا اس میں کوئی ایسا پیٹرن تھا جسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے بڑے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2008 کا عالمی بحران ہو، 2017 کی گراوٹ ہو، یا پھر 2020 کی وبا، مارکیٹ نے بہت بڑے بڑے جھٹکے دیکھے اور برداشت کیے ہیں۔ اس سے ایک بات تو صاف ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ غیر مستحکم یعنی والیٹائل مارکیٹ ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اتنی زیادہ والیٹیلٹی کے باوجود ریسرچ ہمیں ایک حیران کن بات بتاتی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جھٹکوں سے سنبھلنے میں ناقابل یقین حد تک تیز ہے۔ ذرا اس ٹیبل پر نظر ڈالیں۔ امریکہ کے S&P 500 کو اپنی والیٹیلٹی آدھی کرنے میں تقریباً 49 دن لگتے ہیں، جبکہ پاکستان کا KSE 100 یہ کام صرف اور صرف 17 دنوں میں کر لیتا ہے۔ یہ نمبر 17 یہی اس پوری کہانی کا مرکز ہے، صرف 17 دن۔ یہ وہ وقت ہے جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو کسی بھی بڑے جھٹکے کے بعد آدھا سنبھلنے میں لگتا ہے، اور یہ دنیا کی 12 بڑی مارکیٹوں میں سب سے تیز رفتار ہے۔ آئیے اب ذرا تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کی مارکیٹ کا یہ رویہ کتنا منفرد ہے۔ یہ بار چارٹ فرق کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ پاکستان کا 17 دن والا بار دیکھیں، امریکہ کے 49ویں دن کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، اور جنوبی کوریا کے 307 دن کے سامنے تو یہ تقریباً کچھ بھی نہیں۔ اس سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تیزی سے سنبھلنے کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔
اور یہی اس پورے تجزیے کا سب سے اہم اور حیران کن نقطہ ہے۔ پاکستان کی مارکیٹ ہے تو دنیا کی سب سے غیر مستحکم مارکیٹوں میں سے ایک، لیکن ساتھ ہی اپنی اوسط کی طرف واپس آنے میں سب سے زیادہ قابل پیش گوئی بھی ہے۔ یعنی یہ افراتفری نہیں ہے، بلکہ ایک تیز رفتار، سمجھ میں آنے والا پیٹرن ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ سب بہت دلچسپ ہے، لیکن ایک سرمایہ کار یا مارکیٹ پر نظر رکھنے والے کے لیے اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں خطرہ بہت زیادہ ہے، وہیں موقع بھی بہت بڑا ہے۔ چونکہ یہ بحالی کی رفتار، یعنی تقریباً 17 دن میں آدھا سفر، قابل پیش گوئی ہے، اس لیے سرمایہ کار زیادہ اعتماد سے اپنی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ مکمل بحالی میں تقریباً 34 دن لگ سکتے ہیں، جو سرمایہ کاروں کو ایک واضح ٹائم لائن دیتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا چاہیے؟ ایک ایسی مارکیٹ جو بظاہر تو بہت مستحکم ہو، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ ہو کہ کب کیا کر دے؟ یا پھر ایک ایسی مارکیٹ جو ہو تو بہت غیر مستحکم، لیکن اس کے اتار چڑھاؤ کا ایک پیٹرن ہو، ایک پیشگوئی کی جا سکتی ہو؟ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا یہ کیس ہمیں ایک بڑی دلچسپ بات سکھاتا ہے کہ کبھی کبھی جو چیز ہمیں افراتفری لگ رہی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک چھپا ہوا نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔